مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیب الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلی آلہ وعطرتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلی جمیع اصحابہ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَأُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ عَدَدَ كَرْمِكَ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بطحا،
قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کسنہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد فخر القرہ استاد الحفاظ جامع مسجد کے امام حضرت علامہ مولانا قاری محمد معروف صاحب، الحافظ القاری مولانا محمد شہزاد چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اورنگزیب سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ فرما ہے۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قندیل نورانی قطب ربانی شہباز لامکانی محبوب سبحانی آپ کی محفل میں آج یہاں پر ہم حاضر ہیں۔ میں نے آپ کا ذکر خیر کرنے کے لیے قرآن پاک کے 16ویں پارے اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات کا سہارا لیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے اور ان آیات سے جو پیغام مل رہا ہے اس کو اپنے دل میں بٹھائیے، اور پھر ان آیات کی روشنی میں ہم تاجدار بغداد شیخ سید عبد القادر جیلانی کی دہلیز پر بوسہ دیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے منہ پھیرا میرے ذکر سے، جس نے میرا ذکر نہ کیا۔ لفظ ذکر بول کر قرآن پاک میں کبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مراد لیا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے، ذکر مراد قرآن، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور کبھی قرآن نے لفظ ذکر بول کر نماز مراد لی ہے۔ جیسے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض علماء نے ذکر کیا، مفسرین نے، کہ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، یعنی جس نے میری نماز سے منہ پھیرا۔ پہلے قول کے اعتبار سے معنی بنے گا جس نے میرے قرآن سے منہ پھیرا، دوسرے معنی کے اعتبار سے بنے گا جس نے میری نماز سے منہ پھیرا۔ اور ایک ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جس نے مجھے یاد کرنے سے منہ پھیرا، مجھے یاد نہ کیا۔ نماز میں بھی ہم رب کو یاد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو تو بھی رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، دو سزائیں ملتی ہیں، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔
ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ میرا ذکر نہ کرے اور جو مرضی کرے، بلوں کو آگ لگائے، روڈ بلاک کرے، ہڑتال کرے، احتجاج کرے، جو پالیسی بھی اختیار کر لے، مہنگائی قابو نہیں آ سکتی، مہنگائی قابو نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ سزا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے، نماز سے منہ پھیرنے کی۔ میں جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، اس کی معیشت تنگ ہے۔ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، کسی مفسر کی بات نہیں ہے، کوئی قصہ کوئی واقعہ نہیں ہے۔ ایک سزا یہ ہے جو دنیا میں ملتی ہے کہ غربت چھا جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، حالات قابو سے نکل جاتے ہیں، کوئی کوشش بھی کارآمد نہیں رہتی، پارٹیاں بدل بدل کر ووٹ ڈال ڈال کر دیکھ لیں، جو بھی آئے گا وہ پہلے سے زیادہ سختی لائے گا، آسائش نہیں لائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سزا اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ یہ سزا دنیا میں ملتی ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری سزا آخرت میں ملے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس کو قیامت والے دن میدان حشر میں لائیں گے، قبر سے اٹھے گا، اندھا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اندھا ہوگا، ٹھوکریں کھاتا پھرے گا، کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا، تو کیا کہے گا؟ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے رب مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو بصیر تھا۔ اے رب مجھے تو نے نابینا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا۔ تو میرا رب فرمائے گا قال کذالک، رب تعالیٰ کہے گا اسی طرح اب تو اندھا رہے گا۔ کیوں؟ فرمایا اتت کا آیاتنا، دنیا میں تجھے آنکھیں دی تھی، تیرے پاس میری آیتیں آئیں، تو نے ان آنکھوں سے سارے جہان کو دیکھا، میری نشانیوں کو نہ دیکھا، ساری کائنات کو دیکھا، اچھے برے کو دیکھا، حلال و حرام کو دیکھا، جائز و ناجائز کو دیکھا، سب دیکھا، نہ دیکھا تو میرا قرآن نہ دیکھا۔ تجھے نہ نظر آیا تو میرے گھر کا راستہ نظر نہ آیا۔ تو فرمایا تو دنیا میں دنیا کے لیے بینا رہا، میرے لیے نابینا رہا، دنیا کے لیے بینا رہا، میرے حق میں نابینا رہا۔ تو اب جب تو میرے دربار میں آئے گا تو اب میں تجھے بینا کر کے نہیں نابینا کر کے لاؤں گا۔ فَنَسِيتَهَا، تو نے میری نشانیوں کو بھلا دیا، تو نے میری نشانیوں کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تو بھلا دیا گیا۔
تو نے مجھے بھلایا تو بھلا دیا گیا، تو نے مجھے بھلایا بولیے تو بھی بھلا دیا گیا۔ جو اس کو بھلا دے وہ بھلا دیے جاتے ہیں، اور جو اس کو نہ بھلائے دم دم اسے یاد رکھے پھر قیامت تک انہیں یاد رکھا جاتا ہے، انہیں بھلایا نہیں جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جو بھلا دے، جو اس کو بھلا دے وہ خود بھلا دیے جاتے ہیں۔ آپ کو آپ کے باپ کا نام یاد ہوگا، دادا کا نام بھی یاد ہوگا، پر دادا کا نام کس کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے پردادے کا نام؟ یعنی دوسری تیسری نسل میں پہنچے تنسا، بھلا دیے گئے۔ دوسری تیسری نسل تک پہنچے بھلا دیے گئے۔ لیکن شیخ سید عبد القادر جیلانی کی آج کتنی نسل چل رہی ہوگی؟ دوسری نہیں، تیسری نہیں، درجنوں آگے نسل جا چکی، نسل در نسل چلتے رہے، صدیاں بیت گئی، لیکن عبد القادر جیلانی بھلائے نہیں گئے۔ کیوں؟ فاذکرونی اذکرکم۔ جو بھلا دے وہ بھلا دیا جاتا ہے، جو یاد کرے وہ یاد رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ جو اسے بھلاتا ہے، جو زندگی اسے بھول کر گزارتا ہے وہ بھی بھلا دیا جاتا ہے، اسی کی یاد باقی نہیں رہتی، اس کا ذکر باقی نہیں رہتا، اس کا تذکرہ باقی نہیں رہتا، اس کی یادیں باقی نہیں رہتی، اس کا نام باقی نہیں رہتا، اس کا نشان باقی نہیں رہتا۔ لیکن جو دم دم اس سے یاد کرے، جو ہر دم اسے یاد کرے، اور جو اس کی یادوں میں زندگی کے لمحات بتائے، پھر اسے وہ بھولنے نہیں دیتا۔ کہتا ہے زندگی میں جب تک تجھ سے ہو سکا تو نے مجھے یاد کیا، جب تک تجھ سے ہو سکا تو نے مجھے یاد کیا، اب جب تک مجھ سے ہوگا میں تیرا ذکر باقی رکھوں گا۔ اس کی قدرت لامنتہی ہے، ان بندوں کا ذکر بھی ختم ہونے والا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ اس کی قدرتوں اور طاقتوں کو کوئی انتہا ہے، اور نہ ان بندوں کے ذکر کی کوئی انتہا ہے، ان کا تذکرہ باقی رہے گا۔ آج صدیوں بعد ایک اپنے شہر کا ہی وزٹ کر لیں کہ کہاں کہاں کس کس رنگ میں شیخ سید عبد القادر جیلانی کا یہ دن منایا جا رہا ہے۔ کہیں لائٹنگ، کہیں محفل، کہیں تلاوت، کہیں کوئی سما، کہیں کوئی سما، الگ الگ رنگوں میں خدا نے ان کے تذکرے کو باقی رکھا، کیونکہ شیخ سید عبد القادر جیلانی نے بھی شوق کے الگ الگ رنگوں میں اس کا ذکر کیا۔ کبھی نماز کے قیام میں اس کا ذکر کیا، کبھی تلاوت کے رنگ میں اس کا ذکر کیا، کبھی اس کے نام کی محافل سجا کر اس کا ذکر کیا، کبھی اس کے دین کی تبلیغ کر کے اس کا ذکر کیا، کبھی اس کے دین کی تعلیم دے کر اس کا ذکر کیا، رنگ رنگ سے اس کا ذکر کیا۔ اور آج رب تعالیٰ نے سما سما میں، انداز انداز میں، الگ الگ اطوار اور کیفیات میں ان کے تذکرے کو باقی رکھا۔ اور یہ فاذکرونی اذکرکم کی تفسیر ہے، فاذکرونی اذکرکم کی تفسیر ہے۔
شیخ سید عبد القادر جیلانی جیسا کہ حضرت علامہ مولانا اورنگزیب سیالوی صاحب آپ کو بتلا رہے تھے کہ وہ فقط لٹوں والے پیر کا نام نہیں تھا. شیخ سید عبد القادر جیلانی کسی جاہل پیر کا نام بولیے جس نے لٹیں رکھی ہوں اور آگ جلا کر اس کے گرد طواف کر رہا ہو. کسی ایسے مسخرے کا نام عبد القادر جیلانی نہیں. عبد القادر جیلانی قرآن کے حافظ کا نام ہے. عبد القادر جیلانی قرآن کے عالم کا نام ہے. عبد القادر جیلانی قرآن کی تفسیر کے ماہر کا نام ہے. عبد القادر جیلانی علم حدیث کے محدث کا نام ہے, مفسر کا نام ہے, مبلغ کا نام ہے, اپنے وقت کے امام کا نام ہے, اپنے دور کے مفتی کا نام ہے, اپنے مدرسے کے مدرس کا نام ہے. ایک وقت میں ہر جہت اور ہر پہلو پر دین کا کام کرنے والے کا نام ہے. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہمہ جہتی شخصیت ہیں, ہمہ جہتی شخصیت ہیں. آپ کا تعلق بہت بڑے علمی گھرانے کے ساتھ ہے. اور میں ایک بات آپ سے کہوں, عبد القادر جیلانی پیروں کا بیٹا تھا. آپ کا والد پیر, آپ کی والدہ پیرنی, آپ کا دادا پیر, آپ کا نانا پیر. آپ کہیں نہ جاتے, اپنے گھر میں بیٹھے رہتے, بیٹھے بیٹھے پیر بن جاتے. آپ کو پیر بننے کے لیے آپ کو اپنا شہر چھوڑ کر بغداد جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میری بات کو پر توجہ دیجیے گا. آپ پیروں کے گھر پیدا ہوئے, آپ پیروں کے بیٹے تھے, کہیں سفر نہ کرتے, نہ چھوڑتے اپنے وطن کو, نہ جدا ہوتے اپنی والدہ سے, اپنے گھر میں رہتے. آپ پیر تھے, پھر بھی گھر کو چھوڑا. بولو تو صحیح. اور نسل در نسل پیریوں کو سلام کرنے والوں, گھر بیٹھے بٹھائے وراثت میں پیریاں لینے والوں, شیخ سید عبد القادر جیلانی کی سیرت کو پڑھو. انہوں نے وراثتی پیری کو قبول ہی نہیں کیا. فرمایا وہ پیری جو مجھے والد کی طرف سے بطور وراثت ملے کچھ کیے بغیر, میں اس پیری کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا. گھر کی پیری گھر چھوڑی, علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد آئے, اور علم کے راستے پر یوں نکلے کہ پلٹ کے واپس گھر نہیں آئے. پلٹ کے واپس گھر نہیں آئے. ادھر یہ پیروں کا بیٹا تھا, بغداد میں تو کوئی جاننے والا نہیں تھا. بغداد میں کوئی جاننے والا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے, کس کا نواسہ ہے, کون ہے. لیکن وہاں پھر آپ نے محنت کی, ریاضت کی, عبادت کی, اور اپنے جوہر کو منوایا. اور پھر دنیا نے مانا کہ عبد القادر جیلانی وراثتی پیر نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے باصلاحیت پیر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت. شیخ سید عبد القادر جیلانی نے مردوں کو زندہ کیا, حق ہے, لیکن ان کی سیرت کے اس پہلو کو بھی دیکھو کہ انہوں نے گھر کی پیری گھر چھوڑی. گھر کی پیری گھر چھوڑی.
اور یہ عملی طور پر بتایا کہ فَإِنَّ الْبِئْرَ بِئْرَ أَبِي وَجَدِّي وَبِئْرِ ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ، فرمایا یہ باپ دادا کا کنواں، باپ دادا کا کنواں ہے، میرا کنواں وہ ہے جسے میں خود کھودوں گا، میرا کنواں وہ ہے جو میں خود کھودوں گا۔ تو باپ دادا کی پیری گھر میں چھوڑی، پلٹ کے گھر نہیں آئے، پھر وہاں پر اپنے جوہر کو دکھایا اور اپنے لوہا ولایت کا منوایا اور دنیا اس کو بتایا کہ میرے اندر اللہ نے پیری کی صلاحیت پوری زور کے رکھ دی ہے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی اس پیر کا نام ہے، شیخ سید عبد القادر جیلانی اس پیر کا نام ہے جو گھر سے چلا حصول علم کے لیے۔ توجہ ہے؟ پتہ ہے کیوں گئے تھے گھر سے؟ دو واقعات ہوئے تھے، گھر سے نکلنے کی وجہ دو واقعات تھے۔ ایک واقعہ یہ تھا کہ آپ ایک بیل کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے تو آپ نے اس بیل کو مارا، آپ نے اس بیل کو مارا یا اس پر سواری کی، تو بیل نے پلٹ کر شیخ سید عبد القادر جیلانی کی طرف دیکھا، ابھی بچے ہیں 5-6 سال کے، پلٹ کے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ عبد القادر مجھ سے وہ کام لو جس کے لیے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بیل بولا، بیل بولا کہ عبد القادر مجھ سے وہ کام لو جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو عبد القادر جیلانی نے سوچا کہ اگر بیل کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو مجھے بھی تو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوگا۔ بیل کی بات سنی، گھر آ گئے اور گھر میں آ کر مکان کی چھت پر چڑھے، یعنی تنہائی کے لیے۔ جب مکان کی چھت پر چڑھے تو آپ نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے کھڑے لوگوں کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے سنا، دیکھا بھی اور سنا بھی، دیکھا بھی اور سنا بھی۔ جس کی بچپن میں یہ بصیرت تھی اور جو پڑھنے سے پہلے، طریقت کے میدان میں آنے سے پہلے عبادت، ریاضت، زہد، مجاہدات کرنے سے پہلے، مقامات حاصل کرنے سے پہلے اتنا دیکھتا تھا کہ گھر سے کعبہ نظر آتا تھا، اپنے گھر سے بیت اللہ کو دیکھتا تھا۔ اور جس کے بچپن میں یہ مقام تھا کہ جانور اس سے باتیں کرتے تھے، جب وہ پڑھ گیا ہوگا، بن گیا ہوگا، پھر اس کا مقام کیا ہوگا، پھر وہ کہاں تک پہنچا ہوگا۔ پھر اسے زیب دیتا ہے نا کہ وہ اعلان کرے نظرت الی ملک اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی، اللہ کے تمام شہروں کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا ہے۔ یہ اعلان اسی کو زیب دیتا ہے جو بچپن میں اتنا دیکھتا ہے، وہ بڑا ہو کر کتنا دیکھتا ہوگا۔ تو والدہ سے کہا کہ امی جان آپ مجھے اللہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتی، جو میرے ذمہ آپ کے حقوق ہیں وہ معاف کر دیں اور مجھے اللہ کے لیے وقف کر دیں تاکہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خالی ہو جاؤں۔ اجازت نہیں دیتی تو والدہ نے اجازت دی کہ جاؤ، اللہ کے لیے تمہیں آزاد کیا، جاؤ اللہ کو پاؤ، اللہ کی قربت اختیار کرو، جاؤ اللہ کے راستے پہ، میں نے تمہیں اجازت دی۔
رب کو پانے کے لیے جو شیخ سید عبد القادر جیلانی نے پہلا قدم اٹھایا، لیٹے نہیں رکھے، اللہ کو پانے کے لیے کڑے نہیں پائے، اللہ کو پانے کے لیے انہوں نے انگوٹھیوں سے ہاتھ نہیں بھرے، اللہ کو پانے کے لیے غسل ترک نہیں کیا، اللہ کو پانے کے لیے بدبودار نہیں بنے، اللہ کو پانے کے لیے جو پہلا قدم اٹھایا وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے جو پہلا قدم اٹھایا تو انہوں نے کیا کیا؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی کے قریب وہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کا علم پڑھتا ہے۔ اللہ کو پانے کا راستہ علم کا راستہ ہے، علم والے ہیں جو اللہ والے ہیں، علم والے ہیں جو اللہ والے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے یہ کنسیپٹ بنا رکھا ہے کہ مولویاں دی ہو رہا ہے، مولویاں کو کی پتہ، ان کو معرفت کا کیا پتہ، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، پتہ ہی انہیں ہوتا ہے، اور کسی کو کیا پتہ؟ رب کے دربار کا دروازہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت الوہیت کا دروازہ پتہ ہے کون ہے؟ محمدیت، محمدیت حضرت ربوبیت کا دروازہ ہے، رب تک وہ پہنچتا ہے جو مصطفیٰ تک پہنچتا ہے، رب تک وہ پہنچتا ہے جو مصطفیٰ تک پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مصطفیٰ سے دور رہا وہ خدا کے قریب کبھی نہیں جا سکتا، وہ کبھی بھی خدا کے قریب نہیں جا سکتا، اور مصطفیٰ تک وہ پہنچتا ہے جو مصطفیٰ کی اداؤں کو اپناتا ہے، رسول اللہ تک وہ پہنچتا ہے جو رسول اللہ کی سنتوں کو اختیار کرتا ہے۔ تو حضرت ربوبیت کا راستہ محمدیت ہے، اور محمدیت کا راستہ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، تو یہ علماء ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنا وارث قرار دیا ہے، علماء ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنا وارث قرار دیا۔ تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ والے خدا والے ہیں، خدا والے مصطفیٰ والے ہیں، اور مصطفیٰ والے وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے شیخ سید عبد القادر جیلانی کو ماں کی طرف سے اجازت ملی کہ بیٹا جا رب کی قربتوں کو تلاش کر، رب کی رضاؤں کو تلاش کر، رب تعالیٰ کے مقام قرب کو پا۔ تو شیخ سید عبد القادر جیلانی نے اس مقصد کو پانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ علم دین کا راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ علم دین کا راستہ ہے۔ آپ نے خود اعلان کیا درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم پڑھا۔ کیا پڑھا؟ سارے بولیے، کون سا علم؟ ریاضی کا، فزکس کا، بیالوجی کا، جیومیٹری کا، الجبرے کا، ان علوم سے داتا علی اجمیری نہیں بنتے۔ داتا علی اجمیری، خواجہ اجمیری، شیخ سید عبد القادر جیلانی قرآن اور حدیث کے علم سے بنتے ہیں۔ یونیورسٹیوں سے محمد بن قاسم آج تک نہیں نکلا، صلاح الدین ایوبی کالجوں سے نہیں نکلا،
محمد بن قاسم اور محمود غزنوی یہ کالجوں اسکولوں یونیورسٹیوں سے نہیں آئے، یہ جتنے بھی اسلام کے ہیرو آئے ہیں وہ مدرسوں سے آئے ہیں۔ داتا علی اجویری مدرسے سے نکلا ہے، شیخ سید عبد القادر جیلانی مدرسے سے نکلا ہے، مدرسے سے بنا ہے۔ اور دیکھیے اب تمکنت دیکھیے، جرت اور بہادری کا اندازہ لگائیں کہ ابھی 8-10 سال کا بچہ ہے اور سامنا ہو گیا ڈاکوؤں سے۔ سامنا کن سے ہوا؟ ڈاکوؤں سے۔ ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکو نے پوچھا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا جو کچھ ہے میرے پاس ہی تو ہے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی نے یہ نہیں کہا میرے پاس کچھ نہیں، کیونکہ رب نے پیدائشی طور پر ہی مالا مال کیا ہے۔ مادر صاحب ولی تھے۔ میں تو پوچھتا ہے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ چونکہ لینے آیا تھا نا، ڈاکو ڈاکہ بھی ڈالے تو اس کا مقصد تو لینا ہی ہوتا ہے نا، طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، آتا تو لینا ہی ہے۔ تو چونکہ وہ لینے آیا تھا نا، تو میرے عبد القادر جیلانی کے دروازے پر کوئی لینے آئے، قادر کے بندے سے کچھ لینے آئے، یہ قادر کو ہی پسند نہیں ہے کہ وہ خالی جائے، یہ قادر کو ہی پسند نہیں ہے کہ وہ خالی جائے۔ ہاں ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں، تلاشی لی نہیں ملے، تلاشی لی۔ کچھ حالات ہوتے ہیں اور کچھ حالات کے پیچھے حقائق ہوتے ہیں۔ حالات یہ تھے کہ وہ تلاش نہ کر سکا، اور حقیقت یہ تھی کہ میرا رب بتا رہا تھا کہ میرے اس بندے سے چھین کوئی نہیں کچھ بھی سکتا۔ جسے عبد القادر چھپا لے اسے کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا۔ نہیں سمجھے آپ؟ جسے عبد القادر چھپا لے، اپنے دامن رحمت میں چھپا لے، اپنی آغوش رحمت میں چھپا لے، جسے عبد القادر چھپا لے اسے پا کوئی نہیں سکتا۔ تو ابھی تو عبد القادر نے چھپائے ہوئے ہیں، تجھے کیسے ملیں گے؟ جس کو عبد القادر چھپا لے، کاش کبھی ان کی یہ نظر مہر ہو جائے اور ہم جیسے گناہ گاروں کو وہ اپنی سفارش میں چھپا لیں، اپنی آغوش رحمت میں وہ چھپا لیں۔ میں جس کو عبد القادر چھپا لے اسے کوئی نہیں پا سکتا۔ تو ڈاکوؤں نے فردن فردن تلاشی دی، پا نہیں سکے، پا سکے؟ اسے پکڑا اور پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے، کہنے لگے یہ دیکھو بچہ ہم سے کھیلتا ہے، یہ بچہ ہم سے کھیلتا ہے، کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں، ہمیں ملتے نہیں، ہمیں ملتے نہیں۔ وہ سردار کہنے لگا بیٹے تیرے پاس 40 دینار ہیں؟ پہلے تو ڈاکوؤں سے سامنا تھا، اب ڈاکوؤں کے سردار سے سامنا ہے۔ نہ عبد القادر کی پیشانی پر پہلے کوئی خوف تھا، نہ اب کوئی خوف ہے، نہ ان کی آواز میں پہلے کوئی لرزش تھی، نہ اب کوئی لرزش ہے۔ اس وقت بھی پورے اعتماد کے ساتھ جرأت اور بہادری سے بول رہا تھا، اس وقت بھی پورے اعتماد کے ساتھ جرأت اور بہادری سے بول رہا ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ 40 دینار چھین رہے ہیں، عبد القادر کو کوئی افسوس نہیں،
انہیں خوشی ہے، وہ مطمئن ہے، اپنے آپ کو خطرے کے مقام پہ کھڑا کر کے مطمئن ہے کہ جو ماں نے کہا تھا میں پورا کر رہا ہوں، ماں کی بات کو پورا کر رہا ہوں، وہ مطمئن ہے۔ اور یہ تسلط جبر کی مسند پر بیٹھ کر بھی کانپ رہے ہیں اور غیر مطمئن ہیں اور بدحواس ہیں کہ یہ بچہ ہم سے کر کیا رہا ہے، یہ بچہ ہم سے کر کیا رہا ہے۔ کہا تیرے پاس 40 درہم ہیں؟ میں ہیں، یہ تو تلاشی لے رہے ہیں، انہیں تو مل نہیں رہے۔ فرمایا میں دوں گا تو لوگے نا، بولو تو صحیح یار۔ فرمایا جسے میں دوں وہ لیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جب تک میں نہ دوں کوئی لے نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں بنانے والے نے مجھے بنایا ہی ایسے ہے، میں خالی نہیں، میرے پاس ہے، لیکن دوں گا تو لوگ، میں دوں گا تو لوگ۔ تو کہا پھر دے۔ آپ نے جہاں سے وہ بار بار تلاشی لے چکے تھے وہیں سے نکالے درہم، وہیں سے نکالے درہم رکھ کے سامنے، کہا یہ لو درہم۔ وہ سردار سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ تو ان درہموں کو بچا سکتا تھا، تو ان درہموں کو بچا سکتا تھا، تو نے بچایا نہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ کچھ باتیں ظاہر میں ہوتی ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں، کچھ حقائق ہوتے ہیں، واقعات کے پس منظر بھی تو ہوتا ہے نا، منظر کا پس منظر ہوتا ہے۔ تو منظر یہ تھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی نے کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا، منظر یہ تھا، اور پس منظر یہ تھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی کی توجہ کہہ رہی تھی، اور ڈاکو میں اپنے دینار نہیں بچانے آیا، میں اپنے نانے کی امت کو بچانے آیا ہوں۔ اگر میں اپنے دینار بچا لوں تو غوث کیا ہوا، اپنے دینار بچا لوں تو غوث کیا ہوا۔ میں اپنے دینار نہیں بچاؤں گا، پورا کافرہ بھی بچاؤں گا اور تجھے بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤں گا۔ تم جو لینے آ گئے ہو میرے پاس، تم جو لینے آ گئے ہو میرے پاس تو پھر کچھ لو نا، دنیا لی تو کیا لیا۔ وہیں پر کھڑے کھڑے وہ ڈاکوؤں کا سردار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگا کیسا بچہ ہے جو ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا، اور میں کیسا ہوں بندہ ہوں جو اپنے رب کی نافرمانی کر رہا۔ آج تک خدا نہیں یاد آیا۔ ڈاکو تھے، کتنے غریبوں کا مال چھینا ہوگا، کتنے مسافروں کو لوٹا ہوگا، توجہ ہے تو بولو یار، کتنے قتل کیے ہوں گے، کتنے ظلم کیے ہوں گے، کبھی خدا یاد نہیں آیا۔ لیکن آج عبد القادر جیلانی کے سامنے کھڑا ہے، خدا بھی یاد آ گیا، خدا بھی یاد آ گیا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ اس کی سوچ کا کرشمہ نہیں تھا، یہ عبد القادر جیلانی کی کرامت تھی، یہ عبد القادر جیلانی کی کرامت تھی۔ یہ تو ابھی علم پڑھنے کے لیے جا رہا ہے،
ابھی پڑھا نہیں، پڑھا نہیں، بولو تو صحیح ہے، سبحان اللہ، یہ تو 8 سال کا بھی بچہ ہے، ابھی تو 40 سال تک پہنچا نہیں، جس کے بچپن کا یہ عالم ہے، سبحان اللہ، اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ جو پڑھنے سے پہلے اس قدر فیاض ہے، پڑھنے کے بعد کیا بنا ہوگا؟ جو زہد، ریاضت، مجاہدات، عبادت کرنے سے پہلے اس قدر کامل ہے، تو یہ سارے مراحل سے گزر کر کیا بنا ہوگا؟ یہ میرے عبد القادر کی ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے، اور جب وہ اپنی انتہا پہ پہنچا ہوگا تو کیا بنا ہوگا؟ کون سمجھ سکتا ہے ان کو؟ کون سمجھ سکتا ہے ان کو؟ وہ آسمان طریقت اور فضائے معرفت میں بلند پرواز کرنے والے شاہین، اور ہم خاک میں رینگنے والی چیونٹیاں۔ بھلا کوئی چیونٹی شاہین کے مقام کو سمجھ سکتی ہے؟ بولیے، نہیں نہ سمجھ سکتی، تو ہم خاک میں رینگنے والے ان فضائے معرفت میں اڑنے والوں کا مقام کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، بس ان کے مقام کو پا نہیں سکتے، انہیں سمجھ نہیں سکتے، اور پھر جیلم کے مرزے کو تو سمجھ آ ہی نہیں سکتی، جیلم کے مرزے کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ ہائے ظالم کہ تو نے پی ہی نہیں، ہائے ظالم کہ تو نے، اگر کسی نے زندگی میں کبھی انگور نہ کھایا ہو، آپ لفظوں سے اسے انگور کا ذائقہ سمجھا دیں گے؟ لمبی چوڑی تقریریں کر کر کے اسے انگور کا ذائقہ سمجھا دیں گے؟ یہ لفظوں سے سمجھ آنے والی بات ہی نہیں ہے، اس کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ کوئی انگور اسے کھلا دیا جائے، کوئی انگور اسے کھلا دیا جائے، جب تک وہ کھائے نا اس وقت تک وہ اس کیفیت کو سمجھ سکتا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب تک اس کی زندگی میں کوئی بابا آئے گا نہیں، اس وقت تک اسے بابوں کی سمجھ آنی بھی نہیں، اس لیے وہ معذور ہے بیچارہ، معذور العقل، وہ معذور العقل ہے، معذور الفکر ہے۔ اس طرح کی باتیں نہ سنیں، بس ادھر دھیان دیں اور توجہ کریں کہ جو اسے بھول جائے وہ بھلا دیا جاتا ہے، جو زندگی اسے بھول کر گزارے وہ بھلا دیا جاتا ہے، اور جو زندگی اس کی یاد میں گزارے وہ یاد رکھا جاتا ہے، وہ یاد رکھا جاتا ہے۔ جو نصیحتہ کا مصداق بنا اس کی منزل تن سا ہے، اور جو فاذکرونی کا مصداق بنا اس کی منزل اذکرکم ہے، اس کی منزل اذکرکم ہے۔ اور شیخ سید عبد القادر جیلانی وہ ہیں جن کی زندگی فاذکرونی تھی، اور اب زمانہ اذکرکم کا گزر رہا ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے اور نہ اس کی طاقتوں کی کوئی انتہا ہے۔ وہ اپنی طاقت کے مطابق، شان کے مطابق، جلالت کے مطابق اپنے بندوں کو فاذکرونی کا صلہ اذکرکم سے دیتا ہے، اور نہ اس کی قدرتوں کی کوئی انتہا ہے اور نہ اس جزا کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ اس کا کوئی مقام میں آخری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان اپنے برگزیدہ بندوں کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے حالات سے اپنی زندگیوں کو بنانے کی اور اپنے ان کے
تذکروں کو اپنی زندگیوں کے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.